اذان کے احترام میں اس لیے رکنا ضروری ہے کہ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ جب طلحہ کے بیٹے نے زین العابدین سے پوچھا تھا کہ کون جیتا اور کون ہارا، میں لفظوں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا بھرپور مجلس عزا ہوتی ہے، بڑی محنت سے، پورے سال کی میرے بھائی کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی ہے اس مجلس عزا میں، ہمیشہ بھرپور مجمع ہوتا ہے، سمجھدار حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ طلحہ کے بیٹے نے حسین کے بیٹے سے شام میں کہا کہ کون جیتا کون ہارا، اللہ نے تمہیں شکست دی اور ہم جیت گئے۔ زین العابدین کی آواز آئی صبر کر، آذان ہو لینے دے، پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہو۔ کیونکہ آذان کے اندر حسین کے نانے کا نام ہے، یزید کے دادے کا نام نہیں۔ غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ اگلے مہینے نعتیں شروع ہوں گی جو کہتے ہیں یزید جیت گیا، کوئی ایک نعت تو ابو سفیان کی بھی پڑھو۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو لائٹیں لگتی ہیں یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ نتیجے کے بعد جب امتحان کے بعد جب نتیجہ ہوتا ہے اس دن سکول پہ لائٹیں لگتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ کون جیتا، رزلٹ کیا نکلا۔ 2 مہینے شبیر نے محنت کی، ربیع الاول میں نتیجہ نکلا۔ کائنات پھر کے دیکھ، ابو سفیان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی؟ اسلام کے ساتھ اگر دھاندلی نہ ہو تو اس کا حقیقی چہرہ سمجھ میں آ سکتا، اس کا ایک باقاعدہ چہرہ۔ یہ جو آنکھ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ کالے کو کالا بتاتی ہے، سفید کو سفید بتاتی ہے۔ زبان بڑی چکر باز ہے۔ اللہ سلامت و آباد اشاد، جنہوں نے سارے ہلائے تم بھی سلامت رہو۔ یہ جو آنکھ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ سچ بولتی، کیونکہ 2 ہیں۔ آنکھیں کتنی اللہ نے دی ہیں؟ 2۔ کوئی بندہ ویسے ضد کر جائے مجھے ایک کافی ہے، بھائی کل بھی اب اس بے وقوف کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ نے جب بھی کسی معاملے پر گواہی مانگی تو وہ 2 کی مانگی۔ جس بندے تک میری آواز پہنچ رہی، کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت میں اصول طے ہے، گواہ اس کے 2 چاہیے۔ سن کے گواہی کان 2، سونگ کے گواہی 2، ناک کے حصے 2، چال کے گواہی ٹانگیں 2، زبان 1، کیونکہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتی۔ کالے کو گورا کہہ دے، گورے کو کالا کہہ دے، لعنت اللہ کو رضی اللہ کہہ دے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ کیونکہ ایک مولوی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر امریکہ کے ہاتھوں کتا بھی مرے گا تو ہم اسے شہید کہیں۔ اب سارے شہید چیک کرنے پڑیں گے۔ پتہ نہیں کس کس کتے کو۔ کتا خطرناک چیز بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ اللہ
خدا نے بنایا ہے، اس نے کوئی چیز ناجائز نہیں بنائی۔ یہ پاگل ہو جائے تو مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چھتا بھی ہو جائے، ہمارے علاقے میں چھتا کہتے ہیں، آپ ہلکا کہتے ہیں، ہلکا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، ہلکا تو مالک کو نہیں کاٹ دو۔ کتے میں بھی عقل ہے کہ مالک کو نہیں بھونکنا چاہیے۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آیا اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی گلی میں کتا ہلکا ہو جائے تو کتے کو بھگاتے ہیں، انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔ جسے نہیں سمجھ آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ کتا ہو گیا ہلکا اور بندے کھڑے ہو گئے گلی کے نکر پہ، باجی ادھروں نہ لنگے آجے، اگے کتا پاگل ہو کے کھلوتا ہے۔ بندے کہیں گے وہ پاگل نہیں، پاگل تو ہے۔ انسانوں کو نہ روک، کتے کو بھگاؤ۔ جلوس تو گزرے گا، کوئی کتا ہلکا ہو گیا ہے تو اسے امام حسین کا جلوس تو روک نہیں سکتا، شقی کا جلوس تو برآمد ہوگا، شہنشاہ کا جلوس تو برآمد ہوگا۔ اور یہ طریقہ ہم نے سیدوں سے سیکھا ہے۔ پیغمبر پر عورت کوڑا پھینکتی تھی۔ بات سمجھ سکتی کون بندہ جسے نہیں پتا؟ 5ویں جماعت تک بھی کوئی پڑھا ہو اسے بھی یہ بات پتا ہے۔ عورت گلی میں، ہاتھ کھول دے بچہ، مولا تیری زندگی کرے، اسی اتحاد کھلانا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ عورت کیا کرتی تھی جناب؟ کیوں بچے پڑھے سبق میں؟ گلی کے اندر سے حضور گزرتے اور وہ بڑھیا اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ حضور پر نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یطہرکم تطہیرا، میرا نبی کائنات میں طیب و طاہر ہے۔ ایک دن پھینکا، دوسرے دن پھینکا، تیسرے دن پھینکا، پتہ چل گیا اس کی تو عادت ہو گئی ہے حضور پہ کوڑا پھینکنا، کسی دن رکی نہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ وہ نہیں رکتی، آپ گلی چھوڑ دیں۔ جو بندے حیران ہو میں تمہارا کیا کروں؟ بھئی اگر وہ عورت کوڑا پھینکنے سے باز نہیں آتی تو آپ گلی چھوڑ دیں، ضرور آپ نے ادھر سے ہی گزرنا ہے، کسی اور گلی سے گزرے۔ عجب نہیں، حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا۔ محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد ہے۔ بس گفتگو کو سمجھنا جو عرض کرنا چاہتا۔ یہ زبان نازک ہے لیکن بڑی خطرناک، جھوٹ بولتی، جھوٹ بھی بول سکتی، جھوٹ بولتی ہی نہیں بول سکتی۔ عقل یار ہے 100 بھیش بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، عقل بڑی تیزیاں دکھاتی کیونکہ یہ نازک ہے لیکن خطرناک ہے۔ اللہ نے اس پہ 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا، 2 ہونٹوں کا پھاٹک لگایا، کیونکہ یہ گھر سے نکل آئے تو جھگڑے کروا دیتی ہے۔ یہ جو نازک چیزیں ہیں ان کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بزرگ ایک ذاکر حسین تھے، وہ پڑھتے تھے کہ میں ایک دوست کے گھر گیا ملنے کے لیے، سامنے وہ سوٹی لے کے چھکے کے پاس کھڑا تھا۔ چھکا تھوڑے بندیاں نو یاد ہے، تھوڑ دے تڑاواں ہی نہیں رہیاں، چھکے ہوندے سن جی، شکر ہے مہربانی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس میں ایک پائیا گوشت ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوں، کوئی کبا نہ لے جائے۔ اس نے کہا بھابھی کہاں؟ اس نے کہا وہ بازار گئی۔
بازار انہیں کہ بڑا سمجھدار بندہ ہے بھائی، ایک پا گوشت پہرے دے رہے ہیں، 2.5 مان دی لاش بازار میں. توجہ ہے یہ نہیں؟ جب بازاروں میں جانے والی اچھی نہیں ہوتی تو میدانوں میں جانے والی اچھی کیسے؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے، باقی پریشان. کائنات آدم عالم میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں. فلاں بی بی رسول کی رشتہ دار تھی، اسے شیعہ نہیں مانتے. شیعہ کی اوقات کیا ہے؟ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. لیکن شیعہ کے قانون قرآن 2 جہانوں کے سردار میرے سامنے. ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے. جو بزرگ سمجھدار بیٹھے ہو میرے سامنے بولیں. ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے. کردار اچھا ہو فرعون کی بیوی کو بھی مانتے. غازی تمہاری زندگی کرے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 14 سفر خود پر میں خود شروع کروا سکتا صبح دے ٹائم. حدیث قصہ با ترجمہ با تفسیر. توجہ ہے یا نہیں آپ نے؟ کیا عرض کیا؟ ہم نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے. رشتہ داری قابل احترام ہوتی تو ابو لہب لعنتی نہ ہوتا. توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ جتنے عوام میں بچے ہوتے ہیں نا جی، عوام کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ ابو لہب کو بھی آقا نامدار کا چچا کہتے، ابو جہل کو بھی حضور علیہ السلام کا چچا کہتے. ابو جہل جو تھا وہ رسول اللہ کا چچا نہیں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا ماموں تھا اور اس کا نام بھی عمر تھا. اس لیے یہ روایت کہی جاتی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا. دوسرا قیامت والے دن رولا ڈال سکتا ہے، تیرے نبی نے مانگا ہی ایک تھا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ ذرا توجہ فرمائے آپ حضرات. کسے سخت بندے آج شروع کرائیے مجلس، لیکن گال تسی توجہ نال سننی ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے لیے حضور دعا مانگنے لگے. اللہ نے کہا تو دعا نہ مانگ، میں تیری دعا سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں اپنی تقدیر سے فیصلہ کرتا ہوں. یہاں تو دعا تو قبول ہونے نہیں دیتا، باقی جگہ پہ تجھے دعا قبول کروانے کی بڑی جلدی ہے. سامعین گرامی قدر، رشتہ داری نہیں، رشتہ داری لائق عزت ہوتی تو نوح کی بیوی پر لعنت نہ ہوتی. کیوں بھائی جان میری گال سمجھ آئی؟ چپ نہیں ہونا. اگر کسی بندے کو میرے فکرے پر اعتراض ہو، اسے یہ میں نے قرآن کا واسطہ دے دیا. جس فکرے پر اعتراض ہو سوال کرے. میں جب تک مطمئن نہیں کروں گا میں ممبر نہیں چھوڑوں گا. ہم نے علی بند کمرے سے نہیں کھلے میدان سے لیا. نعرہ حیدری. مجھے میرے بیٹے نے جو حکم کیا ہے میں اس کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو کردار کی وجہ سے. تو مجھے خدیجہ الکبریٰ جیسی دوسری ام المومنین دکھا. قبلہ سر نہیں ہلانا، توجہ کرنی. یہ سب سے زیادہ عرصہ جو حضور کے ساتھ رہی وہ کون؟ جناب خدیجہ. پیغمبر کی شادی جب ہوئی تو حضور کی عمر 25 سال تھی. کتنی تھی؟ 25 سال.
ہوں میں اے طریقہ کرنا بھی کٹھے پڑھیے مل کے. ذاکروں کے سوزی پیچھے ہوتے ہیں، آپ میرے آگے، لیکن سر دینی ہے تسی میں. حضور کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ آواز نہیں آئی، اچھا بولو، سارے بولو، مل کے بولو، ایسا بولو. اب یہ کوئی بھول نہیں سکتا. حضور کی عمر 25 سال تھی. 50 سال کے ہوئے تو خدیجہ دنیا سے گئی. جو نجس کتے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو شادیوں کا شوق تھا، شادیوں کا شوق ہوتا تو جوانی میں صرف خدیجہ سے شادی نہ کرتا. بھلر صاحب میں فیصلہ چاہتا ہوں ہر بندے سے، ظہیر عباس، شادیوں کی عمر ہوتی ہے این جوانی. وہ 25 سال سے لے کے 50 سال تک صرف خدیجہ کا شوہر رہا. میں دارین قربان کروں، میں ساری کائنات قربان کروں. ایک زوجہ جناب خدیجہ، خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی. جیسے زہرا کے ہوتے ہوئے علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں. یہ اب ایک اشارہ کرتا ہوں، لیکن اس سے جو قرآن سے محبت کرتا ہوں. یہ دو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی، وہاں یا جمع کا سیگا ہے یا تثنیہ کا. تم دو کے دل ٹیڑھے ہو گئے. شکر کرو قرآن انہیں سمجھ نہیں آیا، ورنہ قرآن پر بھی پابندی ہوتی. قرآن دے کئی پرچے بڑھنے انہاں دے مطابق، کیونکہ انہیں باجی قرآن سمجھ میں آیا نہیں. پتہ نہیں کون ہے، دو ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا وہ بی بیاں کون تھی، جو بھی تھی مجھے کیا پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ خدیجہ اکیلی رہی. خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور دوسری شادی کر لیتے تو مولوی کہتے ہیں ہاں جی ایک خدیجہ ایک وہ. اللہ نے کہا میں بطول کی ماں کو رکھوں گا ہی اکیلا. اگلی بات پھر عرض کر رہا ہوں، شہریوں سے زیادہ یہ جو پنڈ تھا کے بندے ہوتے ہیں نا جناب، یہ پڑے گھاٹ بھی ہوں تو گڑے ضرور ہوں. علامہ اقبال نے بھی کہا تو حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. جسے بات سمجھ آئے گی اس کے لیے کہتے ہیں. یہ جو مکے کی زندگی ہے نا، جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی اس وقت حضور کی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں تھی. نہ فرض ہوئی تھی بھائی جی نماز، نہ فرض ہوئے تھے روزے، نہ فرض ہوا تھا حج. اے مکے میں کل دین تھا لا الہ الا اللہ. جو بندے پریشان ہو گئے میں غلط نہیں آکھیا. یہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی ہے مدینے میں، روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینے میں. نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ سارے بولو جڑے چپ ہو. مدینے میں جتھے نماز فرض ہوئی ہے اذان بھی اوتھے شروع ہوئی ہے. یہ اب جو بندے کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں نے اونچی آواز میں اذان دی. بزرگ کلمہ پڑھے مکے، اذان فرض ہوئی ہے مدینے میں. میں نے ایک مولوی کو دیکھا وہ کہنے لگا شیر خدا بھی گھڑے چ منہ دے کے اذان دیندا. اس لیے قرآن نے آیت دی، احسان سمجھتے ہو کہ تم اسلام لائے؟ احسان جتلاتے ہو کہ اسلام لائے؟ اللہ کا احسان ہے اس پر اگر تم مسلمان ہوئے ہو.